کارل مارکس کی تھیوری یہ تھی، اس کا ماننا یہ تھا کہ ریلیجن نشہ ہے، ریالٹی حقیقت کیا ہے؟ جو تو زندہ رہے وقت تیرے ساتھ ہے وہی حقیقت ہے، باقی سب خواب ہے۔ بولا تھیوری سمجھا؟ جو کچھ تجھے تیری دنیا میں مل گیا یہ ریالٹی ہے، باقی سب وہ جنت جہنم دیوانے باتیں ہیں۔ بولا نعوذ باللہ۔ اسلام کی فلسفی کیا ہے؟ وہ حقیقت ہے، یہ دھوکہ ہے۔ بولے اللہ، جو تجھے یہاں پہ مل رہا وہ دھوکہ ہے۔ کتنا بڑا ٹکراؤ ہے فکر کا، آپ دیکھو تو کہاں ہم اللہ کو حکیم مانے پھر؟ ہم تو اسی کمپٹیشن میں لگ گئے نا جو کارل مارکس بولا۔ آج پوری دنیا کی حکومتیں وہی تو کر رہے ہیں نا۔ ارے ریلیجن کو بازو ہٹاؤ بول دیا، کیوں؟ اٹس این ایلیوژن۔ ایلیوژن کس کو بولتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا آج یعنی IREF کے دفتر پر آج یعنی 20 دسمبر 2020 عیسوی بروز اتوار کو تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس مجلس کے آغاز کے لیے میں IREF کے اسٹوڈنٹ سنان حسین صدیقی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور قرآن پاک سے تلاوت کرے۔ سنان حسین صدیقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سنان حسین صدیقی آج آپ سب کے سامنے سورۃ الاخلاص سورہ نمبر 112 کی آیات نمبر 1، 2، 3 اور 4 کی تلاوت کروں گا اور اس کا اردو میں مفہوم بھی پڑھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، کہو وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد ہے، اس کے نہ کوئی ماں باپ ہے نہ کوئی اولاد، اور اس کے جیسا کوئی نہیں۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو دعوت دوں، آپ تمام کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں۔ الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبروری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث بافہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دیں۔ ماشاءاللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات، غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے۔ الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں۔ الحمدللہ IREF کے تمام کام جناب عمران پریزیڈنٹ آف IREF کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ سال میں ایک دفعہ ہونے والے دعویٰ ٹریننگ پروگرام میں IREF پر 200 سے زیادہ بچے اور بچیوں کو اسلام اور کمپیریٹیو ریلیجن یعنی اسلام اور تقابلی مذاہب پر پبلک سپیکر کی حیثیت سے جناب عمران نے تیار کیے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کے واٹس ایپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے
اور ہم کو ایک میسیج بھیجیے۔ ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS۔ ماشاء اللہ، جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہیں، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے۔ ہر سیٹرڈے کو محترمہ امت المتین اور میری بڑی بہن محترمہ سمیہ فاطمہ کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ رکا سلسلہ بہت جلد دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہر سنڈے کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF پر مرد اور خواتین کے لیے ہوتے ہیں، یہ بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ الحمدللہ سنڈے کے بیانات کے لاک ڈاؤن کے بعد پہلی بار 27 ستمبر 2020 سے آغاز ہوا۔ ماشاءاللہ لاک ڈاؤن سے قبل جناب عمران اردو میں اللہ کے 99 نام پر بیان کر رہے تھے۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج بھی جناب عمران اللہ کی صفت اللہ الحکیم پر بیان کریں گے، جو اس اللہ کی صفت پر تیسرا اجلاس ہوگا۔ اب میں جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج کا اپنا بیان شروع کرے۔ جناب عمران۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انہ انا اللہ العزیز الحکیم۔ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد میرے تمام بھائیوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ تمام پر اللہ رب العالمین کی سلامتی ہو، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ ماشاءاللہ آج کا ہمارا جو 16واں سیشن یا 16واں اجلاس ہے، 16th سیشن ہے، وہ اللہ کی اسی عظیم صفت اللہ الحکیم پر تیسری مرتبہ ہم جمع ہوئے ہیں سننے کے لیے اسے آگے۔ انشاءاللہ آج کے میرے اس اجلاس میں پچھلے 2 سیشنز میں جو کچھ ہم نے سنا اس کا ایک مختصر سا مجموعہ اور پھر کچھ گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا، تاکہ اس کو سمیٹتے ہوئے ہم لوگ انشاءاللہ اگلے بار جو اللہ الحکیم کی صفت پر بیان ہوگا اس کا ایک مخصوص موضوع ہوگا، اس موضوع کو ان 3 ہمارے سیشنز کو ایک جگہ جمع کرتے ہوئے اس کے بعد کا اور اس کے بعد کا جو بھی سیشن آئے گا اس کو ان 3 موضوع، تیسرے سیشن میں جو موضوعات جمع کر رہے ہیں اس کو ہمارے ذہن میں سمیٹتے ہوئے ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ جس آیت پاک سے میں نے ابھی شروعات کی وہ سورہ نمل سورہ نمبر 27 کی آیت نمبر 9 ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز لگا کر کہا، موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، اور موسیٰ علیہ السلام سے خود اللہ نے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو بے شک، انہو انا اللہ العزیز الحکیم، بے شک میں ہی تمہارا اللہ ہوں اور میں ہی بہت قوت والا اور بڑی حکمت والا ہوں۔ جیسے کہ میں نے بتایا اللہ کی صفت الحکیم کے بے شمار معنی ہیں، اس میں کہ جو 2 سب سے اہم معنی ہیں وہ ہیں انصاف کے ساتھ حکم دینے والا اور انصاف کے ساتھ حکومت کو قائم کرنے والا، اور دوسرا ہے حکمت، یعنی جس میں 4 چیزیں جمع ہو جائیں گی، سب سے صحیح علم، سب سے صحیح طریقہ، ان 2 چیزوں کے لیے سب سے صحیح علم اور سب سے صحیح طریقے کو صحیح مقام اور صحیح وقت پر استعمال کرنے کا نام حکمت ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں جب آپ کے پاس جمع ہو جائیں گی، یعنی انصاف کے ساتھ حکم دینے کا جو اللہ کی طرف سے آپ کو ایک گلیڈ ٹائڈنگ یا ایک بشارت کی شکل میں یا اللہ کی طرف سے آپ کو ایک مدد کی شکل میں آپ کو عطا کیا گیا، اور پھر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، انصاف کے ساتھ حکم لگاتے ہیں، ان 4 باتوں کا خیال رکھتے ہوئے صحیح علم، صحیح طریقہ، صحیح مقام اور صحیح وقت کا، تو لوگ آپ کو بھی بڑا حکمت والا بولنا شروع کر دیں گے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا ہم سب جانتے ہیں
کہ قرآن مجید سب سے بہترین علم ہے. ایک مسلمان کا ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام قرآن، اس سے بہترین کائنات میں کوئی علم ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ جو علم ہے اس کی خود گواہی اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر دی ہے. سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی. تو اللہ نے اس کو الحکیم کہا، یعنی اس میں دونوں بھی معنی آ گیا. ایسا قرآن جو تم کو سب سے بہترین انصاف والا حکم دیتا ہے، اور ایسا قرآن جس کے اندر سب سے صحیح علم، سب سے صحیح طریقہ، سب سے صحیح مقام اور سب سے صحیح وقت اس کو نافذ کرنے کا بتا دیا گیا ہے. یہ باتوں کو بیان کرتے ہوئے پھر یاد دلا دوں کہ وزڈم، جسے ہم لوگ انگریزی میں کہتے ہیں حکمت، اور اسی حکمت کے ذریعے سے کہا جاتا ہے کہ بہترین حکومت وہ ہے جو حکمت کے پالیسیز بنائے، حکمت کے فیصلے لوگوں کے بیچ میں سنائے، اور حکمت کے ذریعے سے معاملات کو حل کرے. تو ان نظریات کو جب ہم عام ہماری دنیاوی اسکول وغیرہ کی تعلیم میں پڑھتے ہیں تو میں نے پھر اس میں آپ لوگوں سے بتایا کہ انسان کو کئی چیزوں کے معلومات ہوتے ہیں، لیکن جب وہ معلومات کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو تعلیم کہا جاتا ہے. اگر تعلیم کا معنی مختصر میں لیا جائے تو تعلیم کا معنی ہوگا وہ تمام علم یا علوم جو آپ اپنے فائدے کے لیے یا ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے سیکھتے ہیں، جو آپ کے اپنے قریبی آپ مانتے ہیں. یعنی جس کو بھی میں اپنا قریبی مانتا ہوں میرے علاوہ، میں خود کے لیے یا ان کے فائدے کے لیے جو معلومات حاصل کرتا ہوں گہرائی سے، وہ ہے میری تعلیم اور وہ ہے میرا علم. اور یہی چیز کو جو ہے ایجوکیشن انگریزی میں کہیں گے ہم لوگ. پھر ساتھ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ دنیاوی جو نظام آج جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قرآن کی شریعت کے علاوہ جو کچھ دنیا میں آج نظام قائم ہے، کوئی بھی نظام ہو وہ دنیا کا آج، چاہے وہ ڈیموکریسی ہو، ڈکٹیٹرشپ ہو، کمیونزم ہو، سوشلزم ہو، جو کوئی طریقے کا ایک حکومتی نظام ہو، ان سب کے پاس ایجوکیشن کو بیسیکلی 6 چبوتروں پر حاصل کیا جاتا ہے. اور یہ 6 چبوترے آپ کو آپ کے زندگی کے ایک عمر کے ساتھ ایک کے بعد ایک یا 6 سیڑھیاں جس پر آپ کو چڑھایا جاتا ہے، اور ایک وقت اس کے لیے درکار ہوتا ہے آپ کی زندگی کا جس میں آپ یہ سب چیزیں سیکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کو دنیا میں قابل سمجھا جاتا ہے کہ ہاں یہ شخص اب اس قابل ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جس سے حکومتی سطح پر حکومت کو اپنے علاقے کے فائدہ پہنچائے، یا اپنی قوم کو فائدہ پہنچائے، یا اپنے خاندان کو فائدہ پہنچائے. اور آپ کی وہ قابلیت کے ذریعے سے آپ اپنی معیشت، اپنا جو گھر چلانے کا خرچ وغیرہ ہے یا زندگی گزارنے کا خرچ ہے وہ بھی اس سے آپ حاصل کرتے ہیں. تو وہ جو 6 چبوترے ہیں یا 6 سیڑھیاں ہیں علم کی جو آج عام دنیا کی زندگی میں ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں، وہ ہے پری اسکول ایجوکیشن، پرائمری اسکول ایجوکیشن، ہائی اسکول ایجوکیشن. پھر اس کے بعد آئے گا کالج، پھر آئے گی یونیورسٹی آپ کی، پھر آئے گی آپ کی ماسٹرز، کسی بھی چیز میں ایکسپرٹیز میں چلے جانا اب اس کے بعد آپ. تو یہ 6 اس کے چبوترے بتائے گئے ہیں. اور اگر غور کر کے دیکھیں گے تو یہ 6 چبوتروں کو، انڈیا ایک ایسا کنٹری ہے جہاں پہ 3 سے 3.5 سال میں بچے کو اسکول میں ایڈمیشن دلا دیا جاتا ہے. یہ 3 سے 3.5 سال جو انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں یا انڈیا کے ایک سسٹم میں، کانسٹیٹیوشن نہیں بلکہ انڈیا کے سسٹم میں، ایجوکیشن سسٹم میں جو ایج فیکٹر ہے، اس کا تعلق ان کے وید شاستر سے ہے. ہندو دھرم میں وید شاستر کے حساب سے جو ان کی زندگی کے کچھ مراحل بتائے گئے ہیں، اس میں 3 سے 3.25 سال کے بعد بچے کو تعلیم دینا چاہیے، اور بچہ 18 سے 20 سال میں کٹمب یعنی گھر بار بسانے کے قابل ہو جانا چاہیے. یہ ان کے اپنے وید شاستر کے حساب سے، جو ایک الگ پھر سے سبجیکٹ ہے جو فی الوقت میں مختصر اس کو ٹچ کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ ویسٹرن کنٹریز میں چلے جائیں گے، یوروپ یا امریکہ وغیرہ میں چلے جائیں گے، وہاں پہ آپ کے اسکول کے ایڈمیشن کی ایج آپ کو 5 ایئرز بتائی جاتی ہے. 5 ایئرس میں آپ کا اسکول میں ایڈمیشن ہوتا ہے، یا 3 سال میں ہو جاتا ہے. تو 5 ایئرس سے وہاں پہ آپ کی ایجوکیشن حاصل کرنے کی ایج شروع ہوتی ہے. لیکن دونوں بھی کنٹریز میں بائی دا ٹائم آپ ماسٹرز ڈگری لیتے ہیں تو لگ بھگ آپ کے 25 سال سے 30 سال کے بیچ کا وقفہ ہے یہ. اب آپ اس میں الگ الگ سبجیکٹس پڑھتے ہیں. بنیادی طور پہ جو سبجیکٹس کو بانٹا گیا ہے وہ ہے ہیومینٹیز، وہ ہے سوشیولوجی، اور وہ ہے سائنسز.
سائنس پہلے کہا جاتا تھا صرف حیاتاتی سائنس کو, بایولوجیکل سائنس کو, جسے ہم لوگ میڈیسن یا میڈیکل سائنس بھی کہتے ہیں. یہ مختصر صرف اسی کے لیے استعمال ہوتا تھا. لیکن آج سائنس کے کئی برانچز ہیں. جو بنیادی برانچز ہے وہ ہے آپ کی فارمل سائنس, جس میں میتھمیٹکس اور لاجک, میتھس, حساب کتاب اور منطق آ گئے. پھر آپ کی ہے فزیکل سائنس, جس میں فزکس اور کیمسٹری آ گئی, یعنی فزکس اور کیمیا, یہ دو چیزیں آ گئے اس کے اندر. اسی طریقے سے آپ کو فارمل سائنس, فزیکل سائنس, پھر آپ کو ایسے کاسمولوجیکل سائنس, کائنات کے بارے میں, ستاروں کے بارے میں, سیاروں کے بارے میں بتایا جاتا ہے. یہ یونیورس کیسے قائم ہوئی اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جس میں آپ کو جو ہے اپنی زمین کے اوپر موجود تمام حیاتیات, جتنے بھی زندہ چیزیں ہیں, اس کے بارے میں علم سکھایا جاتا ہے. تو سائنس کو کئی شعبوں میں بانٹا گیا ہے. اس کے علاوہ جو بنیادی طور پر علم حاصل کرنے کے ڈپارٹمنٹس رکھے گئے ہیں وہ ہے اینتھروپولوجی, جسے اردو میں بشریات کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ کو آئے گا فلسفی, فلسفہ, سائیکالوجی یعنی کہ نفسیات کی تعلیم. پھر آئے گا آپ کو سوشیولوجی, سماج علم کی تعلیم. سائنس یعنی ہر قسم کی وہ چیزیں جو سائنس سے تعلق رکھتی ہیں. اکنامکس یعنی اقتصادیات یا معاشیات. اور پھر اسی طریقے سے ایجوکیشن. ایجوکیشن خود ایک پورا ایک ایکسکلوزیو سبجیکٹ ہے, جس کے تحت آپ تعلیم کو دنیا میں یا اپنے علاقے میں عام کرتے ہیں, کئی شعبوں میں بانٹتے ہوئے. یہ الگ الگ برانچز کے نام ہیں. یہ کئی طریقوں سے لفظ انسان کے اندر وہ تمام مرحلوں سے اس کو گزارتے ہیں, اس کے اپنے پسند کے حساب سے پھر وہ سبجیکٹ چوز کرتا ہے. پھر جب وہ اس میں ماہر ہو جاتا ہے تو وہاں کے علاقے کے حکومتیں آپ کے اس مہارت کا استعمال کرتے ہوئے اس ملک کے فائدے کے لیے, اس علاقے کے لوگوں کے فائدے کے لیے, اس پورے علاقے کے خزانے میں اضافہ کے لیے, دنیا میں اپنے نام کو آگے بڑھانے, ملک کے نام کو جو آگے بڑھانے کے لیے آپ کی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں, آپ کو معاوضہ دیتے ہیں. ایک مختصر انداز میں یہ سب کچھ مل کر ایک نظام فی الوقت ہماری زمین پر چل رہا ہے. یہ پورے نظام کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آج جتنی اکثریت مسلمانوں کی ہے, یہ پورے کے پورے ہم لوگ اتنا اس میں خلط ملت ہو جانا بولتے ہیں, جس میں یو آر سو ڈائلیوٹیڈ یا سو انوالوڈ, سو انگراسڈ ان اٹ, آپ اتنا اس میں گھس چکے ہیں کہ آپ کو یہ بات یاد ہی نہیں رہی کہ آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ کو ایک مقصد سے اللہ نے مسلمان بنایا ہے. وہ مقصد آپ مکمل اب بھول چکے ہیں, گنوا چکے ہیں اور کھو چکے ہیں اس پورے سسٹم کے, اس پورے نظام کے اندر. علامہ اقبال نے یہ جو ایجوکیشن سسٹم میں ابھی بتا رہا تھا, 6 پلیٹ فارمز, پری اسکول, پرائمری اسکول, ہائر اسکول, آپ کا پھر کالج, یونیورسٹی اور ماسٹرز ڈگری, یہ جو تعلیم ہے. مدرسہ جو لفظ ہے, مدرسہ لفظ کا اصل معنی ہوتا ہے کوئی ایسی جگہ جہاں پہ درس دیا جاتا ہے. تو وہ آپ کا اسکول بھی ہو سکتا ہے, آپ جہاں پہ آ گئے یہ بھی آپ کا مدرسہ ہے. لیکن مدرسہ ہمارے اپنی زبان میں, ہمارے علاقے میں مشہور طور پر جہاں حفظ قرآن کروایا جاتا ہے یا جہاں سے عالم فاضل بنایا جاتا ہے, مفتی بنایا جاتا ہے, اس کے لیے مخصوص ہو گیا. ورنہ عام طور پر مدرسے کا جو معنی آئے گا ہر وہ جگہ جہاں پہ آپ کو کلاسز لیے جاتے ہیں, جہاں آپ کو ٹیچنگ دی جاتی ہے, اس کو مدرسہ کہتے ہیں عام طور پہ. تو علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں اس کالج, یونیورسٹی, یہ 6 پلیٹ فارمز آپ کے ایجوکیشن کے, جہاں پہ آپ الگ الگ اپنے عمر کے حصے میں ایجوکیشن لیتے ہیں, اور وہ تمام سبجیکٹس جو مشہور طور پر آپ کو یونیورسٹیز اور کالجز میں آج پڑھائے جاتے ہیں, ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بڑا پیارا شعر علامہ اقبال نے مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے کہا کہ گلا, یہ گلا ہمارا, گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, گلا تیرا یہ دبا دیا اہل مدرسہ نے. اہل مدرسہ یعنی یہ ایجوکیشن سسٹم چلانے والے, جو تیرے ٹیچرز ہیں, جو تو اسکولز کو جا رہا, کالجز کو جا رہا, یونیورسٹیز کو جا رہا, یہ جو اہل مدرسہ تیرے کو درس دے رہے ہیں یہاں پہ, یہ کلاس رومز کے اندر جو تیرے کو جو ہے سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں, جو سبجیکٹس سکھا رہے ہیں یہ لوگ, گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو اب تیرے حلق سے کہاں سے نکلے گی آواز لا الہ الا اللہ کی, کیونکہ تو جو ایجوکیشن پورا حاصل کیا ترقی کے نام پہ, اپنی زندگی گزارنے کے نام پہ, اس میں کہیں بھی اس قرآن الحکیم کا کوئی علم نہیں ہے. اس میں کہیں بھی حکمت کے لیے کائنات کی سب سے پیاری ذات مبارک
جس کو اللہ نے بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کہیں تذکرہ نہیں ہے. اس میں کہیں بھی اس علم کے ذریعے سے اور اس طریقے کے ذریعے سے جو ایسی قوم صحابہ کی قوم جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے عالمی تاریخ میں پہلے, جس کے بارے میں مورخین نے, ہسٹورینز نے جب لکھا تو یہ کہا کہ انسانوں کا یہ کچرا تھے. جیسا آپ کے گھر میں جب کچرا جمع ہو جاتا تو آپ کچرے کو ایک کنٹی میں ڈال دیتے یا ڈسٹ بن میں ڈال دیتے آپ کے پاس. تو یہ انسانیت کا کچرا ہے جو ریگستان میں بسا ہوا ہے, جن کے پاس نہ کھانے کی تمیز ہے, نہ اٹھنے بیٹھنے کی, نہ رشتوں کی تمیز, ان کے پاس ہے ہی کیا, تو کچھ ہے ہی نہیں. تو ایک ایسی قوم جب ان لوگوں نے اس علم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا تو اللہ نے ان کو کائنات میں وہ عزت نوازی, وہ کامیابیاں عطا کی کہ اس دنیا کے اور آخرت کے سب سے کامیاب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے ماشاءاللہ. لیکن یہ اب ہمارے پاس باقی نہیں رہا. تو گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. وہ جو لا الہ الا اللہ والی گونج ہے, ایک ہے کہ میں پڑھ لینا, ایک ہے کہ اذان میں لاؤڈ اسپیکر میں سن لینا, لیکن ایک ہے کہ میری زندگی کی ہر فکر میں, میرے ہر قدم پر میں جو کچھ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں یہ احساس کہ اللہ کا اس مسئلے پہ حکم کیا ہے, اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے, اس میں صحابہ نے اس کو کیسے کیا تھا, یہ میری فکر سے مکمل اڑا دی گئی ہے. آج تو اب آواز ہی نہیں ہے میرے پاس وہ لا الہ الا اللہ کی, سوائے اس کے کہ ایک رسمی طور پہ جس طرح کسی نے اوم کہہ دیا, جس طرح کسی نے ہاللویا کہہ دیا, اسی طرح میں بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوں. اس کے علاوہ وہ جو روحانی طور پر وہ احساس ہونا ہے کہ میں کس مقصد سے مسلمان ہوں, یہ میرے پاس آج ختم ہو گیا. دیکھیے اب اس پوری گفتگو کو اگر ہم تھوڑا سا اور سمجھیں گے تو پھر جیسے کہ وہ حدیث پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم لوگ اللہ کے 99 نام ہیں یقیناً, صحیح بخاری جلد نمبر 9 حدیث نمبر 7392, تم ان کو اگر اصحاحا, میں نے لاسٹ اپنے درس میں بتایا تھا کہ حفظ کرو, نہیں بولے اصحاحا, پھر اصحاحا میں بتایا تھا کہ اس کے لیے ضروری کیا ہے, سب سے پہلے آپ کو معلومات ہونا کہ وہ 99 نام ہیں کیا اللہ تعالیٰ کے, پھر وہ معلومات میں یہ یقین ہونا کہ یہ نام صرف اور صرف اپنے معنی کے ساتھ صرف اللہ کے لیے ہے اور کوئی مخلوق کے لیے یہ جائز نہیں ہے ان کا استعمال. پھر یہ احساس ہونا کہ ان کے معنی ہم اتنے ہی سمجھیں گے اور بیان کریں گے جتنا کہ اللہ نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے. پھر یہ احساس ہونا کہ یہ جو نام ہیں ان میں ملتے جلتے اور کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے, جیسے الرحمن ہے تو اس میں ملتا جلتا نام فوری آپ بولیں گے الرحیم ہے, الکریم ہے, تو ایسے ہر نام کے ساتھ اور ملتے جلتے کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے, اور ان دونوں میں تینوں میں بنیادی طور پہ کیا فرق ہے. اور پھر یہ کہ میں زندگی کے ہر لمحے میں کس نام سے کس ضرورت کے وقت اللہ کو یاد کروں, یہ ہے اصحاحا کا بنیادی معنی. اور پھر یہ جب تک میرے پاس نہیں آئے گا تو میں اللہ کے نام, اللہ کے صفات اور اللہ کی عظیم کتاب, یہ خود ایک صفت ہے کلام اللہ, اللہ کی سب سے عظیم صفتوں میں کی ایک صفت کلام اللہ, اللہ کا کلام, اللہ کی گفتگو ہے یہ. اللہ نے اس میں حکمت کی, قرآن الحکیم, حکمت والا قرآن ہے جو تم کو بار بار, قرآن ہے جو تم کو بار بار پڑھنا ہے. یہ حکمت کی وہ چیزیں ہیں جو تم کو پڑھتے ہی چلے جانا ہے, پڑھتے ہی چلے جانا ہے, پڑھتے ہی چلے جانا ہے تاکہ اس کا تم کو فائدہ پہنچے. تو یہ چیزوں کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دیکھیے جب تک آپ جو ایجوکیشن کالج وغیرہ میں لے رہے ہیں اس کی روٹ, اس کی بنیاد کیا ہے, اس کو آج دنیا میں کس طریقے سے آگے بڑھا دیا گیا ہے, اس کے مقابلے میں اسلام کہاں پر اس سے تفرقہ کرتا, اس سے اختلاف کرتا یا اس کے ساتھ کرسپونڈ کرتا, اس کے ساتھ وہ کون سی چیزیں ہیں جس میں اسلام بھی مانتا کہ ہاں یہ اچھی چیز ہے, وہ اسکیل جب تک آپ ڈرا نہیں کریں گے ہمارے لیے قرآن کا پڑھنا, قرآن کو بار بار لوگوں کے سامنے سنانا کہ یہی سب سے اچھی کتاب ہے, بالکل ویسا ہی ہے جیسے ایک بچے کے ہاتھ میں اگر ایک موبائل فون دے دیا جائے اور اس کو سکھا دیا جائے کہ یہ جو موبائل ہے آئی فون 12 ہے یا یہ S20 ہے, یہ سب سے ٹاپ اینڈ موبائل ہے, تو بچہ وہ ریپیٹ کرتے جا رہا. اب اس سے اس کے فیچرز پوچھے جائیں, اس کی خوبیاں بولنے کے لیے اگر اس سے کہا جائے, ٹیکنیکلی اس کو بتایا جائے کہ بھائی آپ کیا اس میں دیکھیں ایسی چیز, تو بچہ سمجھا ہی نہیں سکتا اس کو. تو ہم کیسے ہو گئے جو قرآن آپ کو دوسروں کو متحرک کرنے کے لیے ان کی لائف میں چینج, خود کی لائف میں چینج, جو یہ جب تک تبدیلی ہمارے اندر نہیں آئے گی ہم
اللہ رب العالمین کا جو مقصد ہے آپ کو اور مجھے مسلمان بنانے کا، یہ کبھی حاصل کر ہی نہیں سکیں گے. اور یہ حاصل نہیں کر سکیں گے کا مطلب یہاں ختم نہیں ہو گیا. یہ یاد رکھیے کہ قیامت میں اب اس کے بعد وہ پوچھا جائے گا جو نعمت دیا تھا اسلام کی کیا کرا اس کے ساتھ. کیونکہ وہ نعمت کے بارے میں بھی ایک چھوٹی سی حدیث یاد دہانی کے طور پہ بیان کر دوں، یہ یاد دلا دوں. جو سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی عمر کے صحابی تھے، جب ایمان لائے تھے 60 سال سے اوپر ان کی عمر تھی. جب وہ کلمہ پڑھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ میں اب بڑی عمر کا ہوں، لیکن قبول کرنے سے پہلے، کلمہ شہادہ پڑھنے سے پہلے وہ تمام نیک کام کرتا تھا جو اسلام نے احکامات میں بتائے ہیں. تو اب کیا مجھے اللہ وہ نیکیوں کا اجر عطا فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے جو میں اسلام کے لیے کلمہ پڑھنے سے پہلے کیا کرتا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ وہی تیرے نیکیوں کے بدلے میں تجھے اسلام کی توفیق دی گئی. بولے اللہ اکبر. اب یہاں تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے نکلے مسلمان. تو اب میں جب بول رہا ہوں کہ وہ حاصل نہیں ہوگا مقصد، جملہ بہت چھوٹا ہے میرا. آج ہمارے پاس احساس اتنا مر چکا ہمارا، جسے ہم عام اردو میں ضمیر کہتے ہیں، یہ اتنا گر چکا اور ہم اتنے گھٹیا ہو چکے ہیں کہ یہ جملے ہم پہ اثر کیوں نہیں ڈال رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا خوف نہیں آج ہمارے پاس. ہم کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. حاصل اگر مقصد نہ ہو میرا تو مجھ سے سوال ہونے والا ہے. میں مسلمان بنا کر تیرے کچھ پیدا کیا تھا، تو قرآن پڑھتا تھا، قسمیں کھاتا تھا یہ قرآن کے نام سے، سب کچھ کیا مسلمان ہونے کے ناطے، جو مقصد سے پیدا کیا اس کے لیے کیا کر کے آیا تو یہ بات کا احساس. دیکھیے میں پھر سے دوہرا رہا ہوں، آپ 30-40 ہوں گے، آپ کے ذہن میں شیطان یہ نہ ڈالے کہ بھائی ہم لوگ کیا ہیں یہاں پہ، ہم کیا کر سکتے. نہیں، آپ کو ہی کرنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں تک لے کے آئے. آپ سے کوئی تبدیلی اللہ تعالیٰ لانا چاہ رہے ہیں. اپنی استطاعت کو اب استعمال کریے. بلغوا انی ولو آیا، ایک بات میری معلوم ہے دوسرے تک پہنچا دو، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں اس کو جتنا عام کر سکتے لوگوں میں جا کے عام کیجئے انشاءاللہ، تاکہ ہم سب کے اندر وہ تحریک پیدا ہو جس تحریک کے لیے، تحریک مانے موومنٹ، وہ موومنٹ آئے جس موومنٹ کے لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین پر بھیجا تھا ماشاءاللہ، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تھا. آئیے اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے بعض باتیں بتا دوں. دیکھیے انسان کی جو تاریخ ہے، آج جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، اکثر جب ہم کو اسکولز اور کالجز میں پڑھایا جاتا ہے تو ایک بیسک چیز ہم میں سے اکثریت کو جو نہیں معلوم ہے وہ یہ ہے، ہم پڑھتے وقت سمجھتے ہیں کہ تاریخ کئی لاکھ سالوں سے ہم کو معلوم ہے اور لوگوں نے لکھ دی ہے اس کو. یہ بات غلط ہے. ہسٹری جب آپ پڑھتے ہیں، تاریخ میں ایک ورڈ ہے جس کو بولتے ہیں پری ہسٹوریکل. پری ہسٹوریکل کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے تاریخ میں تاریخ سے پہلے کا وقت، تاریخ سے پہلے کا وقت کا معنی پری ہسٹورک کا مطلب وہ لوگ نکالتے ہیں وہ واقعات جو لوگوں سے سننے میں آئے لیکن کسی نے ان کو لکھا نہیں کبھی بھی. ہسٹری کس کو بولتے ہیں وہ لوگ؟ وہ جب پہلی مرتبہ لکھنا انسان نے شروع کرا واقعات کو، اس کو ہسٹری مانا جاتا ہے. تو دنیا کے آج کے ہمارے معلومات کے اعتبار سے ہسٹری کتنی پرانی ہے؟ صرف 5000 سال پرانی ہے. یعنی انسان نے واقعات کو جو لکھنا شروع کیا وہ صرف آج سے 5000 سال پہلے لکھنا شروع کیا. ایسا کچھ ہوا تھا، ایسا میں نے سنا کہ ہوا تھا، جو کچھ بھی ہے جب لکھنا شروع کیا وہ صرف 5000 سال پہلے ہے. لیکن خود سائنس یہ مانتی ہے جب ڈھانچے ملتے ہیں، انسانی ڈھانچے، اسکیلیٹنز ملتے ہیں، جب اس پر تحقیق کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اسکیلیٹن انسان کا لگتا ہے یہ آج سے 40,000 سال پہلے تھا، 4 لاکھ سال پہلے تھا، 2 لاکھ سال پہلے تھا. یعنی دنیا ایگزیکٹلی کب سے ہے کسی نے بھی نہیں لکھا، کسی نے بھی نہیں بتایا. لکھا کب سے گئی ہے ہماری تاریخ؟ 5000 سال سے. سب سے پہلی مرتبہ جو ایک ڈیٹیلڈ تاریخ لکھی گئی بولتے ہیں وہ ہے ہیروڈوٹس. یہ ایک گریک ہسٹورین تھا، گریک مؤرخ تھا ہیروڈوٹس. اس نے ایک تاریخ لکھی اور اس کو فادر آف ہسٹری مانا جاتا ہے. ہیروڈوٹس کو فادر آف ہسٹری مانا جاتا ہے. لیکن اس نے جو تاریخ لکھی جو جمع ہے، بعض وقت آڑے تیڑے کچھ ٹکڑے پڑھے ہوئے ادھر مل گئے، لکھے ہوئے ادھر مل گئے کہیں، تو یہ پوری تاریخ بھی لکھی گئی تو اولڈسٹ جو پیپر یا جو بھی ان کے پاس جو چیز ہاتھ کو لگی بولتے 5000 سال پرانی ہے. ہیروڈوٹس کو فادر آف ہسٹری کیوں مانا گیا؟ یہ باضابطہ جمع کیا، تاریخ کے چیزوں کو جمع کر کے لکھا.
یہ کب رہتا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لگ بھگ یہ 570 سال پہلے تھا. عیسیٰ علیہ السلام سے 570 سال پہلے، یعنی اب 2020 چل رہا، تو انہیں 2570 سال پہلے پہلی مرتبہ تفصیل سے تاریخ لکھا. تو دیکھیں آپ پھر اس میں دو چیزیں ہو گئی، ایک تو پری ہسٹری معلومات ہے لیکن لکھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے. ہسٹری 5000 سال پہلے جو اولڈسٹ چیز ہمارے کو لکھی ہوئی انسان کی ملی وہ 5000 سال پرانی ملی. پھر ڈیٹیل میں جو ہسٹری پہلی مرتبہ ملی وہ ہیروڈوٹس سے صرف آج سے 2700 سال پہلے ملی. 2570 3000 سال پہلے پکڑ لو، یعنی 3000 سال سے پہلے جو کچھ ہوا وہ لکھا ہوا کہیں بھی نہیں تھا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس کی اتنی بڑی اہمیت کیا ہے؟ اس لیے اہمیت ہے کہ اب کہنے والے کہتے ہیں کہ فلاں چیز ایسے وقت پہ ہوئی تھی، ایسا ہوا تھا. کب ہوا تھا؟ 9000 سال پہلے ہوا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ 9000 سال پہلے یہ چیز ہوئی تھی. 8000 سال پہلے فلاں فلاں چیز ہوئی تھی. 10,000 سال پہلے فلاں فلاں چیز ہوئی تھی. اب میں کیسے جانوں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیونکہ تاریخ تو 5000 سال پہلے لکھی گئی. جمع تاریخ میرے پاس کب سے آئی؟ صرف 2700 سال پہلے آئی. اب مجھے کیسے پتا چلے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ بھائی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی صحیح ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی قربانی صحیح ہے؟ کیونکہ اگر میں کہتا ہوں کہ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام لے گئے تھے قربان کرنے، اور اگر عیسائی اور یہودی کہتے ہیں نہیں ان کو نہیں لے گئے تھے بلکہ اسحاق علیہ السلام کو لے گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے، یہ ایمان کس کا ہے؟ جیوز اور کرسچنز نہیں مانتے اسماعیل علیہ السلام کا. وہ لوگ بولتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کو قربانی کے لیے لے کے گئے تھے، ہم بولتے ہیں اسماعیل. اب دونوں میں صحیح کون ہے؟ 9000 سال پہلے کوئی ایسی تاریخ ہے جو تاریخ آج بہت مشہور ہو گئی ہمارے پاس، ہمارے علاقوں میں جا رہے تھے ہم کہ بھائی فلاں جنگ ہوئی تھی، ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، ایسی کوئی چیز ہے؟ میں اس کے بارے میں صحیح اور غلط کہاں سے لاؤں؟ اس میں ہے تاریخ، ذکر ہے آدم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا ذکر آ گیا، پیغمبروں کے کئی ذکر آئے. یہ پیغمبروں کے بارے میں کئی واقعات دنیا میں کئی جگہوں پہ مشہور ہیں، لیکن صحیح اور غلط ہے یا نہیں ہے یہ؟ مگر میں یہ تاریخ سے واقف ہی نہیں ہوں. آج قرآن میں تاریخ آئی نا، آدم علیہ السلام کا ذکر آیا، دوسرے پیغمبروں کا ذکر آیا، لیکن خاص بات قرآن کی کیا ہے؟ دیکھیے قرآن حکمت والی کتاب ہے، وہی اس میں علم ہوگا جو علم آپ کے میرے لیے ضروری ہے. کیونکہ قرآن کا جو روٹ ورڈ ہے اس میں کا ایک روٹ ورڈ ہے خریا. آج بھی آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں خریا، جس کو آپ کھیڑا گاؤں بولتے ہیں نا، کھیڑا گاؤں خریا ہے وہ. خریا خریا کس کو بولتے ہیں؟ ایسا علاقہ جہاں بہت کم گھر رہتے اور جتنے وہاں پہ گھر ہے اور اس میں انسان بسے ہوئے ہیں، ان کی زندگی کے ضروریات کے پوری چیزیں وہاں موجود رہتے. تو قرآن کے لیے ایک بنیادی لفظ کیا ہے؟ خریا ہے. خریا مانے وہ چیزیں اس میں ذکر کی گئی ہیں جو تمہاری ضرورت کی ہے، غیر ضروری جس کی تم کو ضرورت ہی نہیں ہے وہ اللہ بتا ہی نہیں آپ کو. آدم پہلے انسان ہے یہ بتایا گیا، کب بھیجے گئے تھے یہ تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، نہیں بتائے. نوح علیہ السلام کے طوفان کا ذکر آیا، کون سے سال میں طوفان آیا یہ تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، اس میں تمہارے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، وہ سال جاننا تمہارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ہوا تھا بس. قوم لوط کا ذکر آیا، کس سال ہوا نہیں بتایا گیا، ایک قوم تھی بس. تو تاریخ کے اعتبار سے اب میں قرآن کو جب تک بیس نہیں بنایا میرا، اب صحیح اور غلط میرے پاس معلومات ہی نہیں آ سکتے. اب اس میں تاریخ میں آپ کو کئی بادشاہوں کے ذکر ملتے، آپ وہ ذکر کو پڑھنا، اس کو سننا، ایک حد تک ایگزام کے لیے استعمال کرنا ٹھیک ہے، چلیے چونکہ آپ کی کالج اور یونیورسٹی ہے، لیکن اس پہ عقیدہ بنانا، اس پہ ایمان لا لینا، یہ ہوا تھا تاریخ میں. اگرچہ کہ وہ قرآن سے بھی ٹکرا رہا جا کے، اگرچہ کہ وہ حدیث سے بھی ٹکرا رہا. اب یہ ہو گیا میرے لیے آخرت کا مسئلہ. سمجھ میں آ رہا؟ اچھا آخرت کا مسئلہ نہیں ہونے کے لیے کیا کرنا؟ تو جو محنت وہاں جا کے کر رہا اس سے پہلے اس پر محنت ہونا ہے، ورنہ تو گیا آخرت میں. اب کیونکہ تو ایمان لا رہا ہے ایک چیز کے اوپر، تو
تو بھروسہ کر رہا ہے ایک تاریخ پہ جس کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں, اور کس حد تک؟ پھر اس کے مقابلے میں جو قرآن اور حدیث میں آیا یہ تیرے ذہن میں کتنا بیٹھا؟ سمجھ رہے؟ تو آپ دیکھیے, پہلا یاد ہے آپ کو 7 سبجیکٹس جس پہ گورنمنٹ اچھی ہے یا بری ہے جاننے کے لیے اسٹڈی ہوتی. پہلی ہے اینتھروپولوجی. اینتھروپولوجی بشریات, ہیومن ہسٹری کے اوپر ہے, وہی سب سے پہلی چیز ہے. آپ دیکھیے قرآن اس کے بارے میں کئی معلومات دیتا ہم کو, تاریخ کئی بار بتاتا قرآن, کئی چیزیں, ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتا, نوح علیہ السلام کا ذکر, عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر, یہ تب, لیکن تاریخ ڈیٹ منشن کہیں بھی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ, کیونکہ تاریخ کی امپورٹنس نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا لیکن کب پیدا ہوئے میلاد النبی نہیں بتائے گی قرآن میں, کیونکہ اس کی اہمیت ہی نہیں ہے کچھ بھی. سمجھ میں آ رہا؟ تو اللہ نے قرآن میں وہ چیز بتائی تاریخ کے اعتبار سے جو تمہارے لیے ضروری ہے, تمہاری ہدایت کے لیے لازم ہے, تمہارے سیکھنے کے لیے لازم ہے, جس کی بنیاد پہ تمہارے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے. یہ ہو گیا. تو ہیروڈوٹس تھا. اسی طریقے سے تاریخ کے اندر ایک اور شخص کا نام بہت مشہور ہے, وہ ہے تھیوسیڈیڈس, THUCYDIDES, اس کا پروننسیشن ہے تھیوسیڈیڈس. تھیوسیڈیڈس اس نے ایک تاریخ لکھی, اور اس کی لکھی ہوئی تاریخ کو آج کی پوری گورنمنٹس, دنیا کی پوری حکومتیں سیاست اور آپس کے جنگ کے اخلاق کے اوپر اسکیل مانتے ہیں. وہ جو تاریخ لکھا انہیں ڈرامیٹائز کرا. کون سی تاریخ کو ڈرامیٹائز کرا؟ اس نے ایتھنس, گریک کا ایک شہر تھا جس کا نام تھا ایتھنس, اور اسپارٹا ایک اور شہر تھا, جیسا حیدرآباد اور دلی ہے یا ممبئی اور دلی ہے, تو ایسے 2 شہر تھے یونان کے اندر. گریک کا پرانا نام یا اردو نام یونان ہے, تو اس کے 2 شہر تھے, مشہور شہر تھے. کیا تھے وہ 2 شہروں کے نام؟ ایتھنس اور اسپارٹا. دنیا کا سب سے پہلا اولمپک گیمز ایتھنس میں ہی ہوا تھا. تو ایتھنس کا جو شہر تھا, ایتھنس کا شہر اکثر بہت ہی پاورفل لوگوں کا شہر مانا جاتا تھا, طاقتور اور پیسے والے لوگ رہا کرتے تھے وہاں پہ. اور اسپارٹا اس کے مقابلے میں بڑا کمزور تھا. دیکھیے آج اگر آپ ممبئی کی اکانومی سے کسی چھوٹے اسٹیٹ کے چھوٹے سے شہر کا, بھوپال ورسس ممبئی اگر کمپیئر کریں گے اکنامکلی یا طاقت کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے, تو دونوں میں انفراسٹرکچر کا فرق ہوگا, اکانومی کا فرق ہوگا, ڈیولپمنٹ کا فرق ہوگا, امپلائمنٹ اسکیمز کا فرق ہوگا, امپلائمنٹ لیول کا, پاپولیشن کا, کئی چیزوں کا فرق ہوگا. کسی بھی انڈین کو اگر چوائس دی جائے کہ تو ممبئی میں جا کے کمانا چاہے گا یا بھوپال میں, تو 90% 95% بولیں گے بھائی ہم ممبئی جائیں گے. اور اسی طریقے سے ایتھنس اور اسپارٹا یہ 2 شہر تھے, ان دونوں میں لڑائی ہوئی. ان دونوں میں جب لڑائی ہوئی تو اس کی تاریخ کو اس تھیوسیڈیڈس شخص نے ڈرامے کی انداز میں لکھا. اس کو جیسا آپ آج کے دور میں اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اکبر کی کہانی, مغل اعظم پکچر آیا پورا, تو مغل اعظم جو پکچر آیا اکبر ایگزیکٹلی ویسی کرا, ڈرامیٹائز کرے اس کو. ایک تاریخ تھی اس کو ڈرامہ بنائے. اب تو کئی پکچرز, کئی موویز آ رہے ہیں, اور اس کے اندر تو اب ایک پورا مشن ہے کہ جو کئی مسلم رولرز ہیں ان کو ریپسٹ بتاؤ, ان کی پوری فوج کو ریپسٹ بتاؤ, پھر وہ دور تک یا تو ڈائریکٹلی کنیکٹ کریں گے یا انڈائریکٹلی کنیکٹ کریں گے. ان لوگوں نے ایسا اس لیے کرا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے, نعوذ باللہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس لیے کرا کیونکہ قرآن میں یہ حکم ہے, نعوذ باللہ. ایک لمبی داستان ہے اس کی. لیکن یہ جو ڈرامیٹائزیشن ہوتا, اس کی شروعات, تاریخ کو ڈرامیٹائز کرنے کی شروعات اور جنگوں کی تاریخ لکھنے کی شروعات تھیوسیڈیڈس شخص نے کی تھی. اس نے اس کے اندر بتایا کہ جب یہ 2 شہروں کی جنگ ہو رہی تھی تو اسپارٹا پہلے سے ہی ایک کمزور شہر تھا, اس کا ایک دوست تھا, وہ شہر کا ایک شہر اور دوست تھا اس کا. کنٹریز میں دیکھیں تو الائیڈ فورسز بولتے نا, ایک 40 جنے مل کے افغانستان پہ حملہ کرے تو یہ 40 پورے ایک دوسرے کے دوست تھے افغانستان کے مقابلے میں. تو ایسی اسپارٹا کا ایک دوست تھا, اس کا نام تھا میلیوس. میلیوس شہر بول کے تھا ایک. یہ میلیوس والے بھی بڑے کمزور تھے. ایتھنس والے جو پاورفل تھے, یہ لوگ کیا کیے, اسپارٹا سے لڑتے لڑتے میلیوس کو بھی گھیر لیے. بولے تو ہمارے دشمن سے ہمدردی رکھا, لہذا تو ہمارا بھی دشمن ہے. تو جب میلیوس شہر کو گھیرے تو میلیوس شہر کے جو حکمران تھے
وہاں کا جو اپنا گورنمنٹ کا سیٹ اپ تھا, وہ سیٹ اپ والوں نے ایتھنس کے گورنمنٹ کے سیٹ اپ سے ایک ڈائلاگ کیا, ایک ٹیبل کے اوپر ڈسکشن ہوا, ایک میٹنگ, ایک کانفرنس ہوئی ان کی. اس کانفرنس میں ایتھنس کے شہر والوں سے ان لوگوں نے ایک مانگ کی. کس نے؟ میلیوس شہر والوں نے. کیا مانگ کی ان لوگوں نے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم بڑے کمزور لوگ ہیں, تو آئیے ہم جو بھی ڈیل کر رہے ہیں ہم لوگ ایک جسٹس کا ڈائلاگ کریں گے, انصاف کی بات چیت کریں گے. تو ایتھنس والوں کا جواب آیا ان لوگوں کو کہ انصاف سے ڈائلاگ, ڈائلاگ کا مطلب آپس میں بات چیت, نیگوشیشن, آؤ کوئی صلح کے اوپر جائیں گے ہم لوگ. صلح حدیبیہ ہوئی نا, چلو کچھ صلح کرتے ہیں, کچھ پیس ڈیل, پیس ایگریمنٹ کچھ ہم بناتے ہیں. تو یہ پوری بات کیوں سنا رہا ہوں, آپ فی الوقت کے حالات کو نظر میں رکھو, اس کے بعد بولنے والا جملہ ہوں. ایتھنس والوں کو بولے چلیے یہ ایک پیس ڈائلاگ کریں گے ہم لوگ. تو ایتھنس والوں نے جواب دیا کہ ڈائلاگ مطلب بیٹھ کے بات چیت برابر والوں سے ہوتی. بولے کمزور کو صرف 3 آپشن دیے جاتے ہیں, غلام بن جا ہمارا ہمیشہ کے لیے, اگر غلام نہیں بنے گا تو ہم مار کر غلام بنائیں گے, اور ٹیکس دینا شروع کر دیں ہم کو. یہ 3 چیزیں ہوتے ہیں ان سے. بولے انصاف کی بات کس سے ہوتی؟ جو برابر والا ہے اس سے انصاف کی بات ہوتی. بولے ان کے پاس برابر والے کیوں نہیں تھے؟ ان کا پیمانہ خود کو بڑا ماننے کا کیا تھا؟ ہمارے پاس یونیورسٹیز ہے, پیسہ ہے, دولت مند لوگ سب ہمارے پاس رہتے ہیں, طاقتور لوگ ہمارے پاس رہتے, جو بھی حکومت یونان میں بنتی وہ ہمارے حساب سے قوانین لاتی پورے یونان میں. بھائی پیسے والے ناراض نہیں ہونا ہم سے, یہ طاقت والے ناراض نہیں ہونا, تو ہمارے حساب سے چلتی. تمہاری کیا برابری ہے؟ تم کو تو کوئی کتا بھی پوچھ کر نہیں دیکھتا, تمہاری طرف تو کوئی پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا. تو ابھی چل رہا ہے اسپارٹا سے, میلیو سے ڈائلاگ. ایتھنس والے بولے تم سے کیا ڈائلاگ ہوگا, برابری کی نہیں ہے. تمہارے لیے تو 3 چیزیں ہیں, کیونکہ ہم اپنے آپ کو تم سے طاقتور مانتے, ہم اپنے آپ کو تم سے زیادہ دولت مند مانتے, ہم تم سے زیادہ مشہور ہیں, معاشرے میں ہماری بول بالی چلتی, ہماری بات چلتی, لہذا تمہارے پاس 3 آپشن ہے ہماری طرف سے. ہمیشہ کے لیے ہمارے غلام بن جاؤ, یا ٹیکس دینا شروع کر دو فوری ہم کو, یا پھر اب ہمارے مقابلے کے لیے تیار رہو. اور مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. یہ جو ہے اس کو میلین ڈائلاگ کہا جاتا ہے. میلین ڈائلاگ, اے ڈائلاگ بٹوین ایتھینینز اینڈ دا میلیوس, میلین ڈائلاگ. یہ اسٹینڈرڈ ہے آج ساری دنیا میں. کہے گا کسی بھی ملک سے اگر جنگ یا اختلاف ہو گیا, کوئی ایسی چیز ہوگی, تو اس کے پاس یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے مقابلے میں اس کی اوقات کیا ہے. کوئی اوقات نہیں ہے تو یہ 3 چیزیں مانو, کیونکہ ہمارے پاس ہتھیار ہے, ہمارے پیچھے 40 ممالک کھڑے ہیں, ہمارے ساتھ پوری دنیا ہماری بات مانتی ہے, میڈیا ہمارا ہے, اکانومی ہمارے سے چلتی ہے, دنیا کی پوری دولت ہمارے ہاتھوں میں ہے, کنٹرول ہمارے ہاتھوں میں, ٹیکنالوجی ہے, سائنس ہے. تم افغانستان کے پہاڑی چوہے, تمہارا ہم سے کیا مقابلہ, تم سے کیا ڈائلاگ. تو 18 سال جنگ ہوئی, لیکن اللہ تعالیٰ کی اس وقت مرضی یہ ہوگی کہ بالآخر جن سے جنگ کی ہے, جس کو اپنے اوقات کا ہی نہیں سمجھے, آج انہی کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں. میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ایڈ کر رہا ہوں صرف آپ لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے. بڑی گھمنڈ کس بات کا ہے اپنے آپ کو بڑا بولنے, وہ میلین ڈائلاگ کے انصاف کے سسٹم میں. دنیاوی حصول کیا کیا ہے دنیا میں ہمارے پاس, اللہ کے نبی نے یہی 3 چیزیں روم اور فارس کے بادشاہ کو بھیجی, رومنس اور پرشینس کو بھیجے. کیا بولے؟ اسلام قبول کرو. بولے اگر اسلام قبول نہیں کرتے ٹیکس ادا کرو, بولے جزیہ دو. بولے یہ بھی نہیں کرتے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ کے نبی کے پاس طاقت کیا تھی پیچھے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کتنے بڑے فرق میں ہیں. آپ اب جب بھی فلسفہ یا ہسٹری پڑھ رہے ہیں آج, تو آپ کو بتایا سمجھایا کیا جا رہا دنیا کی مادہ پرستی آپ کے دماغ میں. نتیجہ آج جو مسلم حکمران ہیں یہ تو یہی گریجویٹس نکل کے, محمد بن سلمان ہو سکتا ہے ایک امریکن گریجویٹ ہوں, دبئی کے کنگ پرنس یہ بڑے بڑے گریجویٹس ہوں. تو جب یہ لوگ کوئی پالیسی اپنے کنٹریز میں لائیں گے تو لازم ہے ان کا زیادہ پالیسی لانے میں جو عمل دخل ہوگا وہ ان چیزوں کو پڑھ کر ہوگا جو وہ یہ 6 پلیٹ فارمز میں اپنی 25 سے 30 سال کی زندگی میں پڑھتے آئے ہیں.
قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. کیا بولے علامہ اقبال؟ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. تو جتنا سیریس دنیا کی تعلیم کو پڑھ کے لے رہا نا، اتنا سیریس قرآن میں غوطہ زن ہو. تو ڈوب قرآن کے اندر. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. پھر دیکھ اللہ تعالیٰ تیرے کو کیسا مرد کیا بولتے مرد مومن اور ایک فولادی مرد بنا دیں گے دنیا کے اندر لے کے جا کے. مقابلہ جب ان کے حساب سے کیا گیا، جب ملین جو ڈائلاگ کے بارے میں بتایا گیا ڈرامیٹائز کر کے، تو طاقت جب آپ کے پاس آ جائے تو پھر تم یہ انصاف کی باتیں کرنے کسی کے ساتھ مت بیٹھو. اسلام کیا بولا؟ تمہارے پاس اللہ کی توحید اور توکل اللہ پر آ جائے تو اب کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، شرک نہیں ہو سکتا اللہ کی ذات میں. یہ تمہارا ڈائلاگ ہوگا، مسلم ڈائلاگ ہوگا. یہ کیا ہو توحید کی طرف نہیں آتے تو اللہ کی زمین پہ اگر تم نہیں چاہتے کہ اللہ کا قانون چلے تو پھر تم جھک کر رہو گے اور ٹیکس ادا کرو گے. وہ بھی نہیں چاہتے تو ہم اللہ کے بھروسے پہ آ رہے ہیں. یہ ہے ہماری طاقت ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی. یہ ہے الحکیم کی حکمت جو اللہ مسلمان کو سکھائے تھے. یہ ہے قرآن الحکیم کی پوری تعلیم جو تاریخ کے ذریعے سے بتائی گئی کہ بڑے بڑے طاقتور سلطنتیں اور بادشاہوں کو اللہ نے نست و نابود کر دیا ان نبیوں کے ذریعے سے جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اور جب تم وہ دنیا کی طاقت والوں کی طرح طاقت کو مان گئے، وہ پیمانہ بنا لیے، تو اللہ کو یہ کبھی منظور ہی نہیں ہے کہ ایک طرف اس کا نام لو، ایک طرف سجدہ ہے اللہ کو اور اغیار سے تمہاری دعائیں ہیں. سجدے اللہ کو کر رہے مسجدوں میں یہ بول کے کہ اے اللہ تو ہمارا معبود ہے، ہر چیز دینے والا تو ہے، نفع نقصان میرا ایمان تیرے پہ ہے، لیکن ضرورت پڑنے پہ میں بھیک مانگ رہا ہوں دوسروں کے سامنے. اتنا بڑا ہمارے اندر کانٹراسٹ آ گیا. آج جب یہ کانٹراسٹ آ گیا تو اللہ تعالیٰ ذلیل کر کے رکھ دیا. بولے جاؤ، اصل عبادت تو تم ان کی کر رہے، میری کر رہے گا. تم میرے پہ توکل رکھے گا، تم مجھے اپنا وہ رب جو تمہاری مدد کرنے والا، غیب سے مدد کرنے والا، اپنی شان کے مطابق مدد کرنے والا، دنیا میں تمہارے ذریعے سے ایک انقلاب برپا کرنے والا، ایک معجزہ دکھانے والا کہ لوگ اب ہر جگہ اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے معبودوں کو جھکتے مانتے، ان کی عبادتیں کرتے، ان کے ذریعے سے ایک نظام کو قائم کرے ہوئے. تم اس رب کے ذریعے سے نظام کو قائم کرو جو کسی کو دکھتا نہیں ہے اس دنیا میں، لیکن وہ ہے. یہ یقین دلاؤ لوگوں کو. کیسے یقین دلاؤ؟ تم جہاں کہیں ہو اس کی عبادت کر کے بتاؤ. میدان جنگ میں ہو تب بھی نماز پڑھو. آپ لوگ کبھی غور کریں ایک چیز، کیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہر بات سبحان اللہ حق ہے. یہ تو ایمان ہے، اللہ کی قسم. ماں باپ ہونے سے زیادہ نبی کے قول پہ ایمان ہے ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم کے. نماز ایمان اور کفر میں فرق کرتی. بولے آج آپ دیکھیے کئی غیر مسلمان بادشاہ مسلمانوں کو اگر خوش کرنا چاہتے تو درگاہوں پہ جاتے، برابر درگاہ کو سجدہ کرتے، لیکن کسی مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھتا. انہیں نبی بتا دیے کہ کفر اور ایمان کو فرق کرنے والا کافر کبھی نماز پڑھے گا ہی نہیں اللہ کے سامنے. ہر دوسری جگہ سجدہ کرے گا، اللہ کو سجدہ کرنا بھاری پڑے گا اس کو. تو آج جو ہم تاریخ کو قرآن کے ذریعے اس اینک سے قرآن کی نہیں دیکھ رہے. دیکھیے مائکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ یہ 2 چیزیں ہوتے ہیں نا. ٹیلی مانے دور، گریک ورڈ ہے ٹیلی مانے دور، اسکوپ اس کو دیکھنا، مائکرو باریک، اسکوپ دیکھنا، باریک چیز کو دیکھنا، دور کی چیز کو دیکھنا. مائکروسکوپ ٹیلیسکوپ اس کو اردو میں بولتے ہیں دوربین. دوربین دور کی چیز کو دیکھنا. خوردبین قریب کی چیز کو دیکھنا. خوردبین دوربین. جب تک یہ قرآن میرے لیے دوربین اور خوردبین نہ بن جائے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری کوئی کامیابی، کوئی عزت نہ انڈیویجول لیول پر ہے، نہ فیملی لیول پر ہے، نہ سوشل لیول پر ہے. ہاں چوروں میں سب سے بڑا چور ان کا بادشاہ اور سردار ہے. غنڈوں میں سب سے بڑا غنڈا ان کا بادشاہ اور سردار ہے. ظالموں میں سب سے بڑا ظالم ان کا بادشاہ اور سردار ہے. دھوکے بازوں میں سب سے بڑا دھوکہ دینے والا، اس پہ تو مووی بھی بنے گی ہرشد مہتا. سمجھ میں آ رہا؟ ایک آئیکونک فگر بن گیا. وجے مالیا ایک آئیکونک، بھائی کتنے کروڑوں لے کے بھاگ گیا، تو بجائے اس کو ذلیل نظر سے دیکھنے کے ذلت کی نظر سے ہیرو بن گیا.
नीरव मोदी, ओहो क्या भाई, क्या कमाया भाई, कितना पैसा था भाई उसके पास। समझ रहे आप मेयार का फर्क। मोमिन की शान क्या है, ईमान वाले इज्जत नहीं करते उसकी जब धोखा देना शुरू करता। ईमान अगर तुम्हारे पास है, तुम्हारी दूरबीन और खुर्दबीन बन जाए ये कुरान, तब है वो मुअज्जिज थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए हो तारीके कुरान होकर। तुम तारीके कुरान हो गए तो अल्लाह ताला तुमको कहेगा भी ना दुनिया का रखा ना आखिरत का रखे, धोबी का गधा घर का ना घाट का बोलते। तो वो हालत हो गई हमारी, ना ही दुनिया में इज्जत है तुम्हारी और आखिरत में तो पूछे कि क्या करके आए तुम लोग। ठहरो मेरे सामने, जवाब दो। मुसलमान बना के पैदा किया, माँ बाप मुसलमान दिया, तुमको जो है घराना मुसलमान दिया, तुम तालीम हासिल करे इस्लाम की जब पैदा हो गए। देखिए मेरी रिसेंटली एक हमारे सीनियर मुस्लिम पुलिस ऑफिसर थे जो रिटायर हो गए, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ, आईपीएस रैंक पे जाके रिटायर, आईपीएस थे वो, प्रोफेशनल आईपीएस थे। उनसे मेरी ऐसी गुफ्तगू हो रही थी तो वो उनका खुद का जिक्र सुना रहे थे। वो बोले कि आज मैं एक ऐसे स्टेज में हूं मेरी लाइफ के जहां मैं दौलत भी कमाया, मैं पोजीशन पर भी था, आज मैं रिटायर हो गया। अब मैं मेरी जिंदगी को देख रहा हूं तो मुझे बहुत खौफ हो रहा है कि आज नहीं तो कल मैं खबर के गड़े में जाने वाला हूं, और मैं पूरी जिंदगी में उस खबर के गड़े की कोई तैयारी ही नहीं करा हुआ हूं। अब क्या होगा मेरे साथ, अल्लाह ताला कैसा करेंगे मेरे साथ। एक उनकी बड़ी फिक्र थी, वो अल्लाह उनकी इस फिक्र को कबूल करे और उनकी तौबा का वो जरिया भी बन जाए इंशाल्लाह। एक बात बता रहे थे वो, उसमें खास बात उन्होंने बोले कि मैं जिस गांव से इमरान ताल्लुक रखता हूं, मेरे गांव में मैं एक आईपीएस ऑफिसर के पोजीशन तक गया, लेकिन मेरे गांव में पहली मर्तबा स्लेट पर ABCD जब मैं 5 साल की उम्र का था जब लिखा। मेरे गांव में सिर्फ हमारे मुस्लिम बच्चियों को थोड़ा सा अरबी और कुरान पढ़ा देते थे, ये बोलकर कि देखो तुम्हारी शादी के वक्त पूछते बच्ची को कुरान पढ़ने आता नहीं आता, ये नजरिए से कुरान पढ़ाते। बच्चों का तो कुछ था ही नहीं। हम जितना भी बड़े हुए हर शिर्क की इबादत करके बड़े हुए। बस रमजान आ गया तो ठीक है, फिर रमजान है, रोजे रख लेना है, बकरीद आ गई तो ठीक है बकरीद है, लेकिन कोई तालीम नहीं थी हमारे पास इस्लाम के पास। वो गांव में कोई ऐसी चीज है ही नहीं हमारे पास। लेकिन अब जब शहर को आए, जब नौकरी करे, तो नौकरी में इतना भागे दौड़े कि तभी भी कभी भी फुर्सत नहीं मिली। कभी बीवी को पूछने की फुर्सत नहीं मिली, बच्चों को देखने की फुर्सत नहीं मिली। लेकिन आज अब जब थोड़ा वक्त मिला तो फिक्र गहरी होते जा रही कि क्या होगा हमारे साथ, अब क्या होगा मेरे साथ, अब जब सवाल आएगा तो मेरा जवाब क्या रहेगा मेरे पास। तो ये फिक्र अगर आप लोगों में और हम में किसी के पास खत्म हो चुकी है, तो ये इसलिए खत्म हो चुकी है क्योंकि अल्लाह जहन्नम में फेंकने का हमारे लिए फैसला कर चुके हैं। किसी को जहन्नम से अगर अल्लाह बचाना चाहे तो उसके अंदर वो फिक्र पैदा कर देते अल्लाह ताला, जिसमें वो फिक्र करता कि मेरे मरने के साथ ही जब मैं अकेला हो जाऊंगा, उस सफर में मेरा साथ देने वाली जो 3 चीजें हैं, मेरे रब कौन है ये मालूमात, मेरे रसूल कौन है ये मालूमात, मेरा दीन क्या है ये मालूमात, ये मालूमात की अगर मैं स्टडी करे बगैर गया वो गड़े में, मैं गया जहन्नम की आग में। अब उसके बाद सीधा ये फिक्र खत्म हो गया आज हमारे पास। तो मैं जैसे बता रहा हूं आपको, जो तारीख का मरहला है, देखिए एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रोपोलॉजी आपको पढ़ाई जा रही, पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, माहिर बन के पढ़ना चाहिए, एक्सपर्ट होना उसमें। लेकिन जब दुनिया के सामने आप आए तो आप वो भाषण मत दो दुनिया को एंथ्रोपोलॉजी पढ़ के जो आपको बड़ी बड़ी किताबों से पढ़ाया गया, उन लोगों की लिखी हुई किताबों से पढ़ा गया जिसके जहन में यह है कि खुदा नाम की कोई चीज ही मौजूद नहीं, अल्लाह भगवान गॉड आई फॉरगेट ऑल दिस, ये सब है ही नहीं कुछ। इस तरीके से पढ़े आप। इसी तरीके से साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एक जमाने से एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ज्यादा हाईलाइट करके नहीं लाया गया पब्लिक में, लेकिन सबसे ज्यादा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में इस सब्जेक्ट के करे हुए लोगों की डिमांड है। आप लोगों को शायद, आप में जितने यहाँ नौजवान बैठे हुए हैं मेरे भाई और बहनें, शायद आप लोगों को एक बात नहीं मालूम है, हाईएस्ट पेड अगर कोई जॉब से आज दुनिया में, इट इज टू ए साइकोलॉजिस्ट। मालूम है आपको? आप मेडिसिन, इंजीनियर, कंप्यूटर, इसकी नहीं है हाईएस्ट सैलरी। हाईएस्ट सैलरी बेस्ड जॉब्स आर फॉर ए साइकोलॉजिस्ट। उसकी मंथली सैलरी इज बिटवीन 3 to 7 लाख रुपीस पर मंथ।
इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब्स. क्यों? साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर नफ्सियात पढ़ाए जाते हैं. नफ्सियात का मतलब मेरा इंडिविजुअल जहन किधर चल रहा. जो बच्चे साइकोलॉजी पढ़ते, बीए साइकोलॉजी, एमए साइकोलॉजी, तो जब आप बीए साइकोलॉजी करते तो उसमें प्रोजेक्ट वर्क्स देते हो लोगों को. प्रोजेक्ट वर्क दे के क्या करते हैं, उसके अंदर मैं मेरे पिछली टॉक में भी ये बात बताया था. उन प्रोजेक्ट वर्क्स में क्या करते हैं, बच्चे को बोलते हैं आप अपने घर में आपकी वालिदा को एक 30-40 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चनर देते, 30-40 क्वेश्चंस रहते. वो पूरे क्वेश्चंस के अंदर आपके पूरे घर के अंदर आपके खानदान का दिमाग क्या चल रहा है स्टडी हो जाता. शायद आपको नहीं मालूम कि जो आप बाहर प्रोडक्ट्स खरीदते जाकर, ये प्रोडक्ट्स जो आप खरीद रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स इस एरिया की पब्लिक का साइकोलॉजी डिसाइड करते हैं. ये एरिया में हैदराबाद के, आज तो बहुत आसान हो गया, एवरीथिंग इज फिंगर टिप्स पे, आज एवरीथिंग इज डिजिटलाइज्ड, जो इंशाल्लाह मेरी आने वाली टॉपिकों में लाऊंगा वो सब्जेक्ट को भी. ये एरिया है मेहदीपट्टनम के एरिया में, जो लोग यहां पे रहते, इनकी खरीदारी किन चीजों की है, राइट? अच्छा, मैं आपको बगैर डिटेल में कह के सिंपल क्वेश्चन करता हूं. जुबली हिल्स है हमारे पास एरिया, बंजारा हिल्स. जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स के एरिया के लोगों की खरीदारी, मेहदीपट्टनम के एरिया के लोगों की खरीदारी, और खिलवत, हिम्मतपुरा, काला पत्थर, वट्टेपल्ली के एरिया के लोगों की खरीदारी, बगैर डिटेल स्टडी के आप उनका इकोनॉमिक कंडीशन बता देते हैं. इजी है ना भाई. सबसे महंगा इलाका वहां है तो सबसे ज्यादा महंगी चीजें, बराबर. ये एक मेथड है साइकोलॉजी स्टडी करने का. दूसरा मेथड, एक आदमी बड़ा पढ़ा लिखा है, रहना कौन सी बस्ती में चाह रहा हूं मैं. आपकी डेमोक्रेसी की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो पूरे कंट्री की साइकोलॉजी डिसाइड कर रही. आज इस कंट्री की मेजॉरिटी क्या सोच रही, आपकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स डिसाइड करके दे रही पूरी दुनिया के सामने. मतलब जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हुई वो गवर्नमेंट वोटों से फॉर्म हुई. अब ये आर्ग्यूमेंट इज सेकेंडरी, वोट हक पे लिए ना हक लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो वो गवर्नमेंट जब फॉर्म हुई तो लाजिम है मेजॉरिटी आई तो वो गवर्नमेंट वहां पर फॉर्म हुई. ट्रंप को डिफीट हुई, बाइडन आए. वहां का इलेक्शन सिस्टम अलग है, मैं एक एग्जांपल देने बोल रहा हूं खाली. वहां पे इलेक्टोरल कॉलेज से वोटिंग होती है, पॉपुलर वोट, इलेक्टोरल वोट उनका अलग है, एक अलग ही निजाम है उनका. बहरहाल हमारे पास जो डायरेक्ट सिस्टम है, सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, अगर मान लिया जाए बीजेपी को मिले, इट्स अ डिसीजन कि इंडिया की आज की मेजॉरिटी उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रही. एज सिंपल एज दैट. नहीं समझ में आ रहा? जीएचएमसी इलेक्शन हुए, 55 कॉर्पोरेटर्स बीजेपी के आए, 4 कॉर्पोरेटर्स थे पिछले इलेक्शन में, 55 हो गए. इट्स अ डिक्लेरेशन. यहां की जीएचएमसी, ग्रेटर हैदराबाद की रहने वाली आबादी, मेजॉरिटी इतने लोगों की उस आइडियोलॉजी को पसंद कर रही है आज. इट्स अ साइकोलॉजी. समझ रहे हैं आप? तो साइकोलॉजी के सब्जेक्ट से जो स्टडीज किए जाते हैं हाई लेवल पे, गवर्नमेंट बहुत इन्वॉल्व है साइकोलॉजी के अंदर. क्योंकि गवर्नमेंट चलाने के लिए पब्लिक की मेंटालिटी क्या चल रही समझना जरूरी है. एक लेवल पर यह बड़ा लेवल हो गया, उसके बाद माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आते जाते हो लोग. मतलब इसके अंदर कितने ऑर्गेनाइजेशंस है, उसमें से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कौन से हैं, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस कौन से हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस कौन से हैं, उनको अलग अलग छांटते. फिर उसको डिवाइड करते फर्दर. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में रेड फ्लैग, हमारे लिए खतरा कौन है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4. रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, क्या माइंडसेट है हमारे आने वाले दिनों के लिए, इनमें खतरा कौन है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4. अकॉर्डिंगली जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनके आईएएस बैठे हुए, उनको हुकूमत की तरफ से इंस्ट्रक्शन आते, ये ऑर्गेनाइजेशंस को अब अगर दबाना है, लॉज लेके आओ. इससे हमारे को पॉलिटिकल फायदा होता, वो लॉ सही है गलत है वो सब बात की बातें हैं, पॉलिटिकली हमारा फायदा है नहीं है. एक मेजॉरिटी को हम कन्विंस कर ले सकते हैं हमारे को हुकूमत में लाओ, गेट दैट लॉ. बीफ नहीं खाना है, गोवा में खा सकते हैं, मगर समझ में आ रहा, गोवा में हमारे को नहीं चलेगा अगर बीफ नहीं खाओ बोले तो हमारे लिए मसला बन जाता. गोवा में भी वही हुकूमत है जो बाकी की जगहों पे बीफ मत लाओ बोल की हुकूमत. आप समझ रहे ना? इस तरीके से दिस इज हाउ साइकोलॉजी ऑफ द सब्जेक्ट डिसाइड्स, राइट? तो साइकोलॉजी के सब्जेक्ट से आप एक मानव में खुद गर्जी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसको. यही एजुकेशन का डिफिनेशन है.
ایجوکیشن کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ اینی تھنگ دیٹ یو لرن ٹو بینیفٹ یور سیلف. اب مجھے اسلام کیا بول رہا؟ تم سائیکالوجی کچھ بھی ہو اس کو اللہ کا غلام بنا دو. اگر انہیں اللہ کا غلام بن گیا تو خود بخود خود غرضی ختم ہو گئی. جب تک انہیں اللہ کا غلام نہیں بنا تو انہیں میری میرا 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 فار می، ہم میں اسی میں رہے گا. جب اللہ کا غلام بن گیا ہم سب کے اس میں آتا. انہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ سائیکالوجی بھی آ گیا. دیکھیں تو میں تو بالکل بہت کم علم شخص ہوں. میرے پاس کیا اوقات ہے کہ قرآن کو اور اتنے بڑے بڑے سبجیکٹس کو سمجھاؤں. کوشش کر لے رہا ہوں میری طرف سے تھوڑا بہت بنیادی طور پہ سمجھانے کی اور سمجھنے کی میں بھی، تاکہ ایک اونچے لیول پہ ہم چیزوں کو سمجھ سکیں. ماشاءاللہ اللہ ہمارے ذہن کو کھولے اس کے لیے انشاءاللہ. سمجھ رہے نا آپ؟ یہ ہو گئی آپ کی سائیکالوجی. اسی طریقے سے فلسفی میں ہیگیلین فلسفی، ہیگیلینزم ایک کانسیپٹ ہے. ہیگل ایک جرمن ریسرچر تھا، ہسٹورین تھا، فلسفر تھا، فلسفی تھا. اس کی بڑی اہمیت ہے. اسی کے کانسیپٹ کے اوپر بڑے بڑے آج ملک کے گورنمنٹس ٹھہرے ہوئے. ہیگل فلسفی کے بارے میں بولتا، ٹروتھ ان فلسفی مینس حق. فلسفی کا ڈیفینیشن حق کا کیا ہے؟ فلسفے کے اعتبار سے حق کس کو مانا جائے گا؟ ٹروتھ ان فلسفی مینس کانسیپٹ وتھ آؤٹر ریالٹی ان کرسپونڈنس. کانسیپٹ، میرا کانسیپٹ کیا ہے؟ ساری کائنات کو ایک معبود نے پیدا کیا، یہ میرا کانسیپٹ ہے، اور اس کے آگے مجھے غلام بن جانا ہے. یہ میرا کانسیپٹ ہے. کین دس بی ان آؤٹر ریالٹی یا پریکٹیکلٹی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کرے اس کو. اسی کی غلامی میں تمہارا فائدہ ہے بول کر. آج ہم یہ نہیں کر سک رہے تو کیا ہو گیا؟ غیروں کے سامنے ہمارا یہ کانسیپٹ کمزور نہیں ہے. جس کو ذمہ داری دی گئی تھی اس کانسیپٹ کو لوگوں کو تعلیم دینے کی، ان کی کوتاہی، خیانت داری، ان کی منافقت کی وجہ سے آج یہ کانسیپٹ کوئی معنی نہیں رکھ رہا دنیا میں. کانسیپٹ کس کے آگے ہو گئے؟ وہ جو آپ کو اسکولز اور کالجز میں ہیگل کو پڑھا رہے ہیں، انہیں جس کو کانسیپٹ بول رہا وہ آگے ہو گیا. کارل مارکس اگرچہ کہ کمیونسٹ تھا، ہیگل ایک بک لکھا، دا کرٹیک آف فلسفی آف فریڈم. کرٹیک بولے تو کرٹک نہیں، CRITIC، کرٹک بولے تو طنز کرنا، تانا مارنا، خامی نکالنا. کرٹیک CRITIQUE، کرٹیک مانے ڈیٹیل میں کسی چیز کو اینالائز کرنا، ڈیٹیلڈ انالیسس. اے کرٹیک آف دا فلسفی آف فریڈم. آزادی رائے، آزادی خیال، یہ تمام چیزوں کی جو آزادی ایک انسان کو دی جانی چاہیے، یہ جو کرٹیک آف فریڈم ہے. ایک بک لکھا انہیں. کون لکھا؟ ہیگل لکھا. انہیں متاثر کس سے؟ کارل مارکس سے ہے. تو وہ بک کا پیش لفظ جس کو آپ فور ورڈ بولتے ہیں انگلش میں، وہ کارل مارکس لکھا اس کے اندر. تو کارل مارکس کا ایک مشہور جملہ ہے، ریلیجن از اوپیم بولا انہیں. مذہب ڈرگس کی طرح نشہ چڑھا دیتا. مذہب کا ایک نشہ ہوتا بولے، ہر مذہب کا ماننے والا ایک نشے میں رہتا اپنے مذہب کو لے کے. تو انہیں کیوں بولا؟ کیونکہ جب آپ کسی مذہب کے نشے میں آتے، آپ حق باطل میں یہ مانتا ہوں ختم. کان بھی بند کر لیے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ خود ڈکلیریشن دے رہے نا، اوپیم، ریلیجن اوپیم بن گیا. یہ لوگ جس چیز کو مان لیے اب دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو حق نہ حق کچھ بھی نہیں. سمجھ رہے؟ اسلام ایسا نہیں ہے. اسلام تو سورہ قصص آیت نمبر 49 اسلام کی فلسفی ہے پوری. کیا فلسفی ہے؟ انوائٹ کرا اسلام. اے میرے نبی ان سے کہو اس سے بہتر کوئی چیز لاتے ہو تو سب سے پہلے میں اس کی اتباع کروں گا. فلسفی ابھی اسلام کی کہ یہ حق ہے. حق یوں ہی نہیں ہے، اندھا نہیں ہے. اٹس ناٹ اے بلائنڈ فالوئنگ. کم آن، لیٹس ریزن، لیٹس بی ریشنل. ٹروتھ از اے ریشنل اپروچ. اٹس اے فلسفی. حق کیا ہے؟ حق وہ چیز ہے جو سمجھ میں بیٹھے ہمارے. 1+1 2 یہ سمجھ میں بیٹھا، یہ حق ہے. سورج آیا، دن نکل گیا، یا دن کے وقت سورج آتا، دونوں بھی کریکٹ ہے، یہ حق ہے. سورج ڈوبا، رات آ گئی، یا رات کے وقت سورج ڈوب گیا، فلسفی ہے اور حق ہے. یہ ہے فلسفہ. اسلام کا فلسفہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے.
فلسفہ ہے. اگر نہیں, اے میرے نبی ان سے پوچھو, سورہ نمل میں سوال پر سوال ہے اللہ تعالیٰ کے, ان سے ذرا پوچھو کون ہے وہ جو آسمان سے پانی برساتا ہے, کون ہے وہ جو بادلوں کو چلاتا ہے, کون ہے جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. یہ کہیں گے اللہ, یہ کہیں گے اللہ, یہ کہیں گے اللہ. کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جب ان سب چیزوں کو اللہ بول رہے ہیں تو پھر وہ لات, عزا, منات, یہ کیا ہے سب؟ پھر سمجھ میں آ رہا؟ یہ ہے فلسفی. لا الہ الا اللہ. رد کرے فلسفی میں اسلام کے, کیا کرے, رد کرے پہلے. there is no God except one. یہ فلسفی ہے اسلام کی. there is one God and there is none نہیں بولے. پہلے اسلام کا فلسفہ الٹا ہے. پہلے کیا ہوا, نفی کی گئی ہر باطل کی حق کو ٹھہرانے کے لیے. نہیں ہے یہ سب غلط ہے, یہ حق ہے بولے اسلام میں. اور یہ چیز آج کئی لوگوں کو برداشت نہیں ہے. یہی چیز کی وجہ سے تو مانا جائے گا. سمجھ, یہ فلسفہ ہے اسلام کا, یہ سائیکالوجی کا سبجیکٹ ہے. ہم کتنا اسلام کی سائیکالوجی اور اسلام کے سبجیکٹ سے واقف ہے اس کے اندر. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ آیت کتنے بار پڑھتے ہیں ہم لوگ. سورہ احزاب کی آیت نمبر 21, تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی میں سب سے بہترین نمونہ ہے. سب سے بہترین نمونہ کون ہے؟ میرے رسول ہے تم انسانوں کے لیے. آیت ختم نہیں ہوئی وہاں پر. اللہ تعالیٰ آگے وہی آیت میں کیا بول رہے ہیں, ان لوگوں کے لیے جو واقعی اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں, وہ لوگ نبی کو اپنا بہترین آئیڈیل مانیں گے. بول رہے ہیں یعنی جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے, آخرت پر ایمان نہیں ہے, وہ اللہ کے نبی کے طریقوں کو سب سے بیسٹ طریقہ نہیں مانے گا. یہ اسلام کی فلسفی ہے, یہ سائیکالوجی ہے. سائیکالوجی آپ کی پریپیئر کی جا رہی. یو شیل بی لائک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہو از دا بیسٹ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہو از دا ون دا گاڈ چوز؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. whom shall you imitate? محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. whose decision shall you follow? محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سائیکالوجی. سورہ نساء آیت نمبر 65, آپ کے رب کی قسم ہے ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے فیصلے کو آخری نہ مان لے. سائیکالوجی. باپ کے فیصلے کو مانا, ایمان والا نہیں ہے. نبی سے ٹکرایا باپ کا فیصلہ, ماں کا فیصلہ ٹکرایا نبی کے حدیث سے, پھر بھی باپ اور ماں کو مان کے نبی کو چھوڑا, ایمان والا نہیں ہے. مان لیا مگر دل میں سوچا ارے نبی کیوں بولے, ایمان والا نہیں ہے. نہ صرف مانے, دل سے مانے بولے, پھر زبردستی کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 65 میں, آپ کے رب کی قسم ہے میرے نبی ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو آخری نہ مان لے. اور جب آپ ان کے بیچ میں کوئی فیصلہ سنا دیں اس پر دل سے راضی ہو جائیں بولے. دل سے راضی نہیں ہو رہا, خالی مان لے رہا, تب بھی ایمان والا نہیں ہے بولے اللہ تعالیٰ. دس از سائیکالوجی. دس از واٹ دے ڈونٹ وانٹ. وائی اونلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام بول رہا ریزننگ, کم لیٹ اس سٹ, لیٹس ریزن. کیوں نبی چاہیے؟ ہمارے نبی کو جو اینتھروپولوجی کی ہائیسٹ لیول کی ٹریننگ دیے, جو سائیکالوجی کی دیے, فلسفی کی دیے, سائنس کی دیے, سوشل سٹڈیز کی دیے, اکانومی کی دیے, تم جو سبجیکٹ بولے اس کے اوپر الٹیمیٹ ٹیچنگ دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اتنے عظیم رسول کو صرف بال ادھر سے جماتے تھے, داڑھی اتنی تھی, ایسے مسکراتے تھے, میں لا کے قید کر لیے بس. کہاں آج کیا ہو رہا آپ کو معلوم ہے دنیا میں؟ آج اسلام کی فکر پر وار کر رہے ہیں غیر مسلمان دشمن اسلام کے. جو اسلام کا دشمن ہے انہیں کانسیپٹ, فلسفی پہ وار کر رہا ہے اسلام کی. اور مسلمان کی جنگ کس سے ہے معلوم ہے؟ مودی ایسا ہے, ٹرمپ ویسا تھا, یہ لا اچھا نہیں دکھ رہا. ارے یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں میرے بھائی. فکر, اسلام کی جنگ فکر کی جنگ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر کے اوپر آئے, فکر تبدیل کرنے آئے, کانسیپٹس کو چینج کرنے آئے, آئیڈیالوجی کو چینج کرنے آئے. آئیڈیالوجیکل وارفیئر ایکیڈمک وارفیئر ہوتی ہے جس میں خون خراب. آؤ بھائی بات کریں گے, ریزننگ کریں گے. اے نبی ان سے کہو کہ اس سے بہتر کوئی چیز لا کر بتاتے ہو تو لاؤ, لیٹس ڈسکس. افلا یتدبرون القرآن, قرآن کو تم غور سے نہیں پڑھتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتی, اس میں غلطیاں ہوتی, چلو نکال کر بتاؤ کہ غلطی دم ہے. تو تم کون سے سسٹم کی تو آج ہمارے پاس فکر ہی نہیں ہے. ہمارے پاس وہ لوگ فکر سے جنگ کر رہے ہیں اسلام کی. وہ لوگ مسلمان مار رہے ہیں کس کو؟ مسلمان کو. کس بنیاد پہ مار رہے ہیں؟ ایک فکر ہے ان کو کہ یہ کبھی بھی انہیں لے کے فکر آگے بڑھتا, وہ بڑھنے سے پہلے اس کو مار دو بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں مارتے وقت؟ مسلمان کو مار رہے ہیں. ہماری اسلام سے جنگ نہیں ہے بول رہے ہیں. لیکن جنگ اصل کس سے ہو رہی؟ فکر اسلام سے ہو رہی. اور فکر اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
صرف یہ نہیں ہے, پہلی بنیاد اسلام کی شہادتن, میں گواہی دوں گا تیرے سامنے ٹھہر کے, چاہے تو میرا گلا کاٹ دے, میری بیٹیوں کا ریپ کر, میری ماں کے ٹکڑے کر دے, گواہی یہی دوں گا کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہ سائیکالوجی اور فلسفی ہے اسلام کی, یہ فکر ہے اسلام دیا. کیونکہ کارل مارکس کی تھیوری یہ تھی, اس کا ماننا یہ تھا کہ ریلیجن نشہ ہے, ریالٹی حقیقت کیا ہے, جو تو زندہ رہے وقت تیرے ساتھ ہے وہی حقیقت ہے, باقی سب خواب ہے. بولا تھیوری سمجھا, جو کچھ تجھے تیری دنیا میں مل گیا یہ ریالٹی ہے, باقی سب وہ جنت جہنم دیوانے باتیں ہیں. بولا نعوذ باللہ. اسلام کی فلسفی کیا ہے, وہ حقیقت ہے, یہ دھوکہ ہے. بولے اللہ تعالیٰ جو تجھے یہاں پہ مل رہا وہ دھوکہ ہے. کتنا بڑا ٹکراؤ ہے فکر کا, آپ دیکھو تو کہاں ہم اللہ کو حکیم مانے پھر. ہم تو اسی کمپٹیشن میں لگ گئے نا جو کارل مارکس بولا. آج پوری دنیا کی حکومتیں وہی تو کر رہے ہیں نا. ارے ریلیجن کو بازو ہٹاؤ بول دیا. کیوں؟ اٹس این ایلیوژن. ایلیوژن کس کو بولتے ہیں؟ ارے میرے کو ایک چڑیل کے جیسی دکھی, ایلیوژن, ہیلوسینیشن. ارے وہ روڈ کے اوپر جا رہا تھا تو میراج, پانی کے جیسا دکھا, ہے نہیں مگر وہ. تو جنت جہنم یہ سب اس کی نظر میں کیا ہے؟ ایلیوژن سے انسان بنا لیا, اور اتنا اس کے اندر انہیں گھسا ہوا ہے کہ نکال نہیں سکتے اس کو. بول رہا مذہب ایک خواب ہے, اور کسی کو کہا جائے اس سے باہر آؤ تو گویا اکارڈنگ ٹو کارل مارکس انہیں بول رہا کہ مذہب اٹس این illusion, and to say someone to leave that illusion is to say someone to be in illusion. فلسفی ہے. کسی کو بولا جائے مذہب چھوڑ دو تو یہ ایسی بات ہے کہ خواب دیکھنا چھوڑ دو, بولے ایسا. تو یعنی اسلام جس کو اصل زندگی اور حیات بول رہا, اس کو ان لوگوں نے تو بالکل نقلی کر دیا. اور آج آپ کی میری پھر جنگ کہاں ہے بھائی؟ تو اب کیسا ہو گیا کہ مذہب کے اعتبار سے ہمارے اسلام دین میں کیا ہوگا؟ اینتھروپولوجی اس کے حساب سے چلے گی, سائیکالوجی اس کے حساب سے ہوگی, فلسفی قرآن جو بولا وہ فلسفی ہوگی, اکانومی قرآن کی اکانومی ہوگی, پالیٹکس قرآن کی پالیٹکس ہوگی. لیکن اب کیا بولا جا رہا؟ ہو از سیئنگ وی آر اگینسٹ اسلام. ہم تم کو نماز پڑھو, مسجدیں بناؤ, پڑھو برابر, کون روک رہا ہے اس سے؟ لیکن یہ جو تم سوچ رہے اٹس یور ایلیوژن. تم بول رہے ایک اللہ ہے, تمہارا خواب ہے, وہ مسجد میں دیکھ لو, کر لو, اس کی عبادت کر لو, جاؤ. روزے رکھے تو میرے کو جنت ملتی, اٹس این ایلیوژن. رہ لے صحیح ہے سر, رہ گڈ. آر یو ٹاکنگ اباؤٹ انٹرسٹ فری اکانومی؟ اب یہ سسٹم سے جھگڑا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے ٹروتھ کیا ہے؟ جو اب اتنے سبجیکٹس اس کے اندر, اب اکانومی میں جب آپ جاتے اس کے بعد اکنامکس کے اندر, آج ہم لوگ کتنے ہمارے علم والوں سے اللہ حفاظت فرمائے, ہم اتنے خطبے سنتے جمعوں میں, کیا کیا سنتے خطبوں میں, تعلیم کہاں مل رہی ہے آج خطبوں میں؟ مجھے وہ علم سکھایا جا رہا جس کو یہ کمبخت صرف ایلیوژن. میری روز کی زندگی میں اسلام کو کیسے لے کے چلوں, کیسے غیر کو بتاؤں؟ جو ہمارے پاس ایک جماعت کا دعویٰ ہے کہ ہم حق پرست, قرآن اور حدیث ہمارے پاس, ان کو شیطان نے ایک گمان میں کیا ڈال دیا کہ بس تم توحید کی دعوت دو, یہ اصل دعوت ہے. اللہ کے نبی صرف توحید کی دعوت نہیں دیے, نظام کو قائم کرے اس توحید کے پورے. آج اس کی بات ہی نہیں کر رہے. دوسری کوئی جماعت ہے تو ان کا ماننا ہے کہ نہیں, ایک سیاسی حکومت پہلے لے کے آؤ. اب ان کے پاس دوسری چیز کی اہمیت ہی نہیں ہے, توحید کی بھی اہمیت نہیں رہی, نعوذ باللہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ مومنون کی آیت نمبر 50, 51, 52 میں کیا بولے؟ جو جماعت اے نبی جس چیز میں خوش ہے انہیں اس میں چھوڑ دو. بولے ہم فیصلہ کر دیں گے ان کے درمیان قیامت کے دن. بولے ہر جماعت اپنے آپ میں خوش ہے, ہمارے پاس ہے اصل. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ آپ فرق سمجھ رہے ہیں؟ تو الحکیم کی حکومت کیسا آئیں گی جب تک مجھے ہی نہیں معلوم. اکنامکس کے سبجیکٹ میں کیا کیا ہے پڑھنے کے لیے آپ کو معلوم ہے؟ جو ٹاپ اکانومسٹ ہوتے ورلڈ کے, ان ماہرین معیشت کے, ہیگل اکانومی کے اوپر بولا کہ دنیا کی ہر حکومت جو قائم ہوتی وہاں کی اکانومی سسٹم اس حکومت کا مزاج بتا دیتی. بولا کیپیٹلسٹ اکانومی ہے کا مطلب کیپیٹلسٹ سرمایہ دارانہ, سوشلسٹ کلا اقتصادی نظام بولتے اس کو, کلن فی فلک یسبحون, کلن ہر چیز.
सब जमा है, सोशल, पूरी सोसाइटी का एक इकोनॉमी सिस्टम है. माइक्रो इकोनॉमिक्स, समझ रहे? माइक्रो यानी कि जुजवी मईशत, मैक्रो इकोनॉमिक्स कुल्ला मईशत या कुल्ला इक्तिसादियत. इकोनॉमी के अंदर सिस्टम्स है, मार्केट सिस्टम्स है, कमांड मार्केट, फ्री मार्केट, आपको जो है मिक्स्ड मार्केट. कौन सी मार्केट की इकोनॉमी चल रही है आज? इस्लाम का उसके ऊपर क्या बोलना है? फार्मर्स आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? कौन सी इकोनॉमी के हिस्से की वजह से कर रहे हैं? इस्लामिक अगर रूल होता तो उनके लिए क्या होता आज? आज हमारा आंसर क्या है? स्टॉक मार्केट क्या होता? यूएस के डॉलर की इतनी अहमियत क्यों है? बैंक के रिजर्व्स क्या होते? तो ये पूरी इकोनॉमी इतना आसानी से आप डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, हमारे बाप की जागीर समझ के कर रहे हैं कि ये यानी एक लम्हा हमारे जहन में नहीं आ रहा कि कभी अल्लाह पूछेंगे डेबिट कार्ड सही था या गलत था. बैंक को आप जा रहे हैं, मेरा एचडीएफसी में जितना स्टाइलिश बैंक है, अगर आपका वहां का एटीएम है तो बड़ी बात है भाई, एचडीएफसी का एटीएम है. रौब से जाते आप अंदर गए तो बहुत कल्चर्ड भी हो जाते. आपको मालूम आप किस अड्डे पे गए जहां आपकी अम्मा का जिना, बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका एक अड्डा है, उसके अंदर इतने रौब से जा रहे हैं, आप उसका कार्ड रख लेके फिर नहीं अम्मा के जिने के अड्डा का. अल्लाह रसूल से जंग बोल रहे हैं अल्लाह ताला कुरान में. वो जंग जिस जगह पे अड्डा डाल के कर रहे हैं, वहां के आप मेंबर है तो बड़े खुश है, उसका एटीएम है तो बड़े खुश है आप. कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह? गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा. कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह? नहीं कोई रौब से वो कार्ड के ऊपर मेरे को नाम भी आया है, रौब से निकाल के दे रहे हैं. कभी सोचे एक स्वैप जो आप कराए इस पे सवाल करे कि ये कार्ड से स्वैप क्यों करा? ये तो अल्लाह रसूल से जंग काट था, ये था क्या कर रहा था? देखिए एक है जरूरत, एक है आपको एहसास ही नहीं है, बस एक कंपटीशन है दुनिया में तो है, बस 4 कार्ड से 5 कार्ड से, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, 4 अकाउंट से 5 अकाउंट से सब चल रहा. तो अल हकीम अल्लाह ताला इसीलिए बोले कि ये सब जो कुछ चल रहा, तुमको एक तारीख बताया ना रे, कई तुमसे पहले नस्लें गुजरे, मिस तो नाबूद करके रख दिया उनको. तुमसे पहले के दौर में भी कई पढ़े लिखे डॉक्टर्स गुजरे. अब एक 100 नामवर जो डॉक्टरों के नाम तो बोलो मेरे को जरा, देखेंगे दुनिया के कौन याद रखता? हस्ती मिटा दिया बोले अल्लाह ताला वालों की. नहीं आज नाम मशहूर जिसके साइंटिस्ट वगैरह के, नॉन मुस्लिम, ये तो वही लोग हैं जो अल्लाह को मानते ही नहीं थे, और तुम उन्हीं को अपना हीरो बना लिया है. तुम्हारे पास अबू बकर सिद्दीक की मईशत और उनकी बिजनेस के बारे में कोई मालूमात नहीं है. तुमको अब्दुर्रहमान बिन औफ के नहीं है, उस्मान गनी के नहीं है. तुम्हारे पास इकोनॉमी के हीरोज, बिजनेस के हीरोज कौन लोग हैं? वो लोग जो लुटेरे हैं, जो निचोड़ रहे हैं पूरी कौम को सूद के मामले में. स्टॉक इन्फ्लेशन होता, स्टैगफ्लेशन होता. इन्फ्लेशन स्टैगफ्लेशन किसको बोलते? क्या देखिए, मैं अपनी नॉलेज से इंप्रेस करना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन ये तो रोज की मेरी दुनिया की इकोनॉमी की चीजें हैं. अगर ये मुसलमान को मालूम ही नहीं है तो फिर मैं किस मुंह से गैर मुसलमान को बोल रहा हूं कि इस्लाम इज एन ऑल्टरनेट टू योर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी. इस्लाम एक मुतबादिल है तुम्हारे इस मईशत के घटिया निजाम का. क्या सूरत से बोल रहे हैं बात में? तो ये फिक्र जब तक हमारे अंदर इस हिकमत की किताब को, हमारे हिकमत के कायनात की सबसे पहली और सबसे प्यारी ज़ात मुबारक हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी सीरत का सही मुतालिया करने का मौका नहीं निकालेंगे, वक्त नहीं निकालेंगे, तो आप तो पूछ में आएंगे ही आएंगे. और जो हालात अल्लाह ताला की तरफ से बनते आ रहे हैं, याद रखना कि आपके नस्लें, हम तो खाली सोच लेते अरे काश उन्होंने ऐसा करते, हमारी नस्लें हाथ उठा के बद्दुआ देकर बोलेंगे हमारे ये बड़े कमबख्त क्या करके गए कि हमारे लिए आज इतनी मुसीबतें टूट गई हमारे ऊपर. क्या कर रहे थे ये कमबख्त उस वक्त? क्यों हमको जो दीन की तालीम नहीं दी हमारे घरों में? आपके घरों में भांजे भतीजियां, छोटे छोटे मासूम जो बच्चे हैं ना, ये याद रखना, ये लोग हाथ उठाकर हमको बद्दुआ देकर बोलेंगे कि ये कमबख्त क्या करके गए हमसे पहले. क्यों हमारे अंदर दीन की बुनियाद डाल के नहीं गए लोग? वक्त से पहले अपने आप के अंदर वो तब्दीली लाइए, वक्त निकालिए, वक्त से सीखिए, तारीख से सीखिए. एक और फिलोसफिकल स्टेटमेंट है उसका, हेगेल का. क्या है वो स्टेटमेंट? हिस्ट्री टीचेस ए लेसन एंड डज नॉट टीच ए लेसन. हिस्ट्री टीचेस ए लेसन एंड डज नॉट टीच ए लेसन. इट्स अ फिलोसफी. क्या मतलब? तारीख तुम्हें सबक सिखाता भी है और तारीख से तुम बाज़ वक्त कोई सबक सीखते ही नहीं हो.
تاریخ سبق سکھاتا. کیا سبق سکھایا؟ جب آپے سے باہر ہو گئے تو بغداد کے مسلمانوں کو اجاڑ کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ. اگر ہم سے پہلے کے دور کے ہیں تو ہم سے بہتر مسلمان تھے وہ, لیکن سزا کیسی آئی ان کو؟ نام و نشان باقی نہ رکھے ان کا آج. ٹھیک ہے, تو تاریخ سبق سکھاتی ہے اور تاریخ سے سبق بھی نہیں سیکھتے. ہسٹری ٹیچز یو اے لیسن اینڈ ہسٹری ڈزنٹ ٹیچ یو اے لیسن بیکاز یو ڈیڈنٹ لرن فرام اٹ. تم تو مگن ہو, اور یہ مگن کنڈیشن میں جوتے پڑیں گے اب اس کے بعد. تو یہ ہونے سے پہلے کہ اللہ کا وہ قانون نافذ ہو جائے ہمارے اوپر, جس کا ذکر اللہ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آیت میں کیا, آیت نمبر 38 میں, اللہ غنی وانتم الفقراء, اللہ کو تم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے, وہ بے نیاز ہے, تم اس کے فقیر ہو, تم اس کے بھکاری ہو اللہ تعالیٰ کے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم لوگ اپنی ذمہ داری سے منہ موڑو گے, اللہ تمہاری جگہ ایک دوسری قوم لائیں گے اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.